کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کی قرآن و حدیث کے حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ انہوں نے کب اسلام لے کے آئے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں اور داماد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ربا بن قرط بن زراع بن عدی بن کعب بن لبی، یہ آپ کا مختصر سا سلسلہ نسب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبوت کے چھٹے سال یعنی کہ جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت کے 6 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ جو مشکات شریف میں اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل نے جو روایت کیا ہے، اور شعب الایمان کے اندر امام بیہقی نے جو روایت کیا ہے، وہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الہی اسلام کو عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو 2 شخصیتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابو جہل ابن حشام اور عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ تو یہ دعا جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ حضرت عمر بن خطاب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور جس رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اس رات کے اگلے دن صبح کے وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کی والدہ کا نام تھا حنتمہ، اور جو حنتمہ تھی وہ بیٹی تھی حشام کی، یعنی کہ ابو جہل کی وہ بہن تھی۔ تو گویا ابو جہل جو تھا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتے میں ماما لگتا تھا، ماموں تھا۔ تو ابو جہل نے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ اعلان کر رکھا تھا کہ معاذ اللہ جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کرے گا، اس کو 100 اونٹنیاں اور 100 اوقیہ چاندی جو ہے وہ بطور انعام دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت اس اعلان کا پتہ چلا کہ میرے ماموں جان نے یہ اعلان کیا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنے ماموں کے پاس گئے، اور ان کے پاس جا کر ان سے تصدیق کی کہ کیا تم نے 100 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹنیاں دینے کا اعلان کیا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ استغفر اللہ سر قلم کرے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں بھانجے، میں نے یہ اعلان کر رکھا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے اپنے ماموں کو جواب دیا کہ یہ انعام تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ تو جس وقت یہ بات کرنے کے بعد دار ارقم کی طرف جو مخزومی گھرانہ تھا، جہاں پہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو اس طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے۔ تو رستے میں ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے عمر، آج تیرا ارادہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ تعجب تو تیرے اوپر ہے کہ تم میرے مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہو کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی جو ہیں وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا، تو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بجائے اپنے بہنوئی کے گھر میں گئے۔ وہاں پہ سعید ابن زید جو ان دونوں کو قرآن پاک سکھا رہے تھے اور ان دونوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے،
اور सूरत त्वाहा जो पारा नंबर 16 में है उसकी तिलावत हो रही थी। तो जिस वक्त उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चीख कर कड़कदार आवाज में अपनी बहन से इस सारे के सारे मामले के बारे में दरियाफ्त किया तो आपकी बहन ने बरजस्ता जवाब दिया और कायनात आलम की सारी खवातीन को और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये बता दिया कि अगर उमर फारूक की आवाज में बड़ी कड़क और उनकी शख्सियत में बड़ा रोब और उनको देखकर खौफ तारी हो जाता था, लेकिन इस्लाम अपनी पावर रखता है। जिस वक्त दिलों में इस्लाम आ जाता है और मोहब्बत रसूल आ जाती है और मोहब्बत जो है वहदानियत आ जाती है, उस वक्त इंसान जो है वो इतना दलेर हो जाता है कि कोई खौफ भी उसके दिल के ऊपर तारी नहीं हो सकता। तो आपने अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया, आपकी बहन ने छुड़ाया, आपने अपनी बहन को भी जो है वो जमीन पर दे मारा, हत्ता कि वो दोनों लहूलुहान हो गए। लेकिन बावजूद इसके आपकी जो बहन है उन्होंने हक का साथ न छोड़ा। तो जिस वक्त हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाहिश का इजहार किया कि जो तुम पढ़ रहे हो वो मुझे भी पढ़ाओ, तो आपकी बहन ने कहा कि तुम नापाक हो और ये मुकद्दस कलाम है जिसको नापाक आदमी जो है वो हाथ नहीं लगा सकता। तो उस वक्त जो आयत मुबारक तिलावत हो रही थी वो थी ला अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना, यानी कि अल्लाह वो है जो इबादत के लायक है जिसके सारे नाम जो है वो हसीन व जमील हैं। तो जिस वक्त ये आयत मुबारका की जो आवाज है वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों पर पड़ी तो आपके दिल पर जो है वो तलवार चल गई और आप कहने लगे कि सुभान अल्लाह, यही वो जात है कि जो इबादत के लायक है। तो पास खड़े थे हजरत खब्बाब इब्ने अर्त। हजरत खब्बाब इब्ने अर्त कहने लगे, ए उमर, तेरी जुबान से रब्बे जुल जलाल की वहदानियत का तज़किरा सुनकर मैं ये कह सकता हूँ कि रात को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी थी वो दुआ अबू जहल के हक में नहीं बल्कि उमर बिन खत्ताब तेरे हक में कबूल हो गई है। तो ये था आपके इस्लाम लाने का मुख्तसर सा वाक़या। हजरत खब्बाब इब्ने अर्त लेकर आए बारगाह मुस्तफा में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और आपने हुजूर के कदमों में अपनी पेशानी को रखकर रब्बुल जलाल की तौहीद का इकरार भी किया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी इकरार किया।